اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ڈی این اے پر ہے کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے اور ڈی این اے کیا قانونی طریقہ کیا ہے اور اس کے بعد اس کا کیا پروسیجر ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ڈی این اے کا مطلب ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ تو ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر شخص کا ایک اسپیشل ایک ڈی این اے ہے جو کسی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا۔ وہ میری سکن میں موجود ہے، میرے بالوں میں موجود ہے، یا آپ کے اس پسینے میں موجود ہے، اس کے علاوہ آپ کے لاب میں موجود ہے اور آپ کے مادہ تولید میں موجود ہے۔ تو یہ ڈی این اے، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مادہ تولید سے ہی ڈی این اے کیا جا سکتا ہے تو یہ غلط بات ہے۔ وہ ڈی این اے ہر شخص کا ڈیفرنٹ ہے، چاہے وہ ٹوئنز بھائی بھی ہیں یا بہنیں ہیں، دو بچے جو جڑواں بھی پیدا ہوں ان کا ڈی این اے ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہ ڈی این اے کہاں پر یوز ہوتا ہے؟ ڈی این اے یوز ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو ریپ کیسز ہوتے ہیں، اور ریپ کیسز میں یہ خاص طور پہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے میچ کر جائیں، کیونکہ اس میں ڈی این اے میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جس طرح یہ جرائم ہوتے ہیں تو اس جرائم کو ثابت کرنے کے لیے کوریبریٹیو ایویڈنس کی صورت میں وہ جب میڈیکل ایگزامینیشن 370 ہوتا ہے کسی مرد کے ساتھ یا بچے کے ساتھ زیادتی کرنا، اور 376 ہوتا ہے کسی خاتون عورت کے ساتھ زیادتی کرنا زنا بالجبر، تو اس صورت پہ وہ سویبز لیے جاتے ہیں جس میں ایکسکریشن مرد کی ہوتی ہے تو وہ بھی لیے جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر بلڈ مل جائے تو بلڈ میں بھی ڈی این اے موجود ہوتا ہے، وہاں پر بال اگر موجود ہے تو وہ بھی اس سے بھی مل سکتا ہے، یا سکن تھوڑی بہت رپچر ہو کر وہاں گر جائے تو اس سے بھی ڈی این اے مل جاتا ہے۔ اگر وہ جو وکٹم ہے اس کی باڈی سے کسی اور کا کوئی ڈی این اے سیمپل جو آپ فورینزک لیبارٹری میں خاص طور پہ پنجاب میں جو لاہور میں ہے وہاں پر بھیجتے ہیں، تو وہاں سے اگر اس کا ڈی این اے ملتا ہے کسی اور شخص کا جس پر اس نے الزام لگایا ہے تو پھر تو یہ پروو ہے کہ اس نے یہ زیادتی کی ہے، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ایگزامینیشن he was not present اور that evidence has been collected from the body of the victim۔ اگر وہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو پھر وہ کوریبوریٹ کر جاتی ہے۔ تو یہ ڈی این اے اس صورت میں ہوتا ہے، خاص طور پہ 302 کے کیسز میں بھی ڈی این اے میں ٹریس کیا جاتا ہے کہ جب جرائم کرتے ہیں لوگ تو وہ پھر بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں۔ تو کافی ایک کیسز میں یہ ہوا تھا کہ خاتون کو مطلب اللہ معافی دے اس کو قتل کر کے اس کو نہر میں پھینک دیا گیا، اور لیکن وہ جب آخری ٹائم اس نے جب لڑائی کی تو اس کے کچھ بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے، تو وہ اس کی مٹھی بند تھی تو مٹھی میں اس کے بال تھے، تو وہ اب ایویڈنس تو کوئی نہیں تھا، تو جب وہ بال دیکھے گئے تو اس کو ڈی این اے پر بھیجا گیا، تو جس پر الزام لگا تو وہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا، تو پتہ چل گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایویڈنس بہت ضروری ہے جس سے یہ بات سامنے ہوتی ہے کہ ڈی این اے خاص طور پہ کیسے ہونا چاہیے۔ اور دوسرے معاملات جو ڈی این اے ہوتے ہیں، یہ ریپ کیسز کی بات ہو گئی، 302 کی بات ہو گئی، بہت واسٹ اس کا اسپیکٹرم ہے، میں جنرل اس میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ خاص طور پہ لوگ پیٹرنٹی، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا بچہ ہی نہیں ہے، تو یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا میں نے نان نفقہ دینا ہے، تو اس کا بے شک ڈی این اے کرا دیں۔ ڈی این اے ایک بات ذہن میں رکھیں، پرائیویٹلی نہیں ہو سکتا۔ آپ کوئی باہر ملک سے کوئی لیبارٹری ہو جائے یا ہو جائے، تو اگر میاں بیوی کے درمیان یہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ بچہ ہمارا نہیں ہے، اور اللہ معافی دے اس قسم کے الزامات، اور نہ ہی کسی گھر میں یہ ایسی باتیں کبھی سامنے آئیں، لیکن قانون ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ایسے معاملات ہمارے سامنے بھی آئے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، تو پھر وہ سوال یہ ہوتا ہے
کہ اس کی پیٹرنٹی پر میٹرنٹی تو ہوتی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، وہ تو باپ پیدا اپنے پیٹ سے تو پیدا نہیں کر سکتا، ماں تو اس کی ماں وہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے، وہ باپ اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے خرچے سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تو اس میں اپلیکیشن یا دعویٰ کرنا پڑتا ہے کہ جناب اس کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے، لیکن وہ بھی ایکسکلوسیو نہیں ہے، اور ججز اتنی آسانی سے بھی کسی گھر کو برباد ہونے نہیں دیتے۔ وہ کہیں جناب یہ بچہ اس کا نہیں ہے، تو پھر وہ اگر عدالت کنسنٹ کے ساتھ یہ بات چلی جائے تو پھر وہ عدالت بھیج سکتی ہے، جس سے یہ رزلٹ نکلے گا کہ یہ بچہ اس شخص کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو لیکن اس معاملات میں اللہ تعالیٰ بچائے اور اتنی انٹیلیجنس نہیں ہونی چاہیے، تو معاملات جو گھریلو معاملات ہوں صرف آپ غصے میں آ کر یا زیادتی کے ساتھ اس وجہ سے نہ کیا جائے کہ بدنام کر دیا جائے۔ اس میں آپ بھی بدنام نہیں ہوتے، عورت بھی بدنام نہیں ہوتی، اصل وہ بچہ بدنام ہوتا ہے۔ اگر وہ بچی ہوتی ہے اس کی کل شادی نہیں ہوگی، اگر وہ لڑکا ہے تو پھر ساری زندگی اس پر انگلیاں چلتی رہیں گی کہ تمہارے باپ نے ایسے کہا تھا، تمہارے چچا نے ایسے کہا تھا، تمہارے ماموں نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا۔ تو معاملات بہت حوصلے کے ساتھ دینے چاہیے۔ یہاں عدالتوں میں یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں اور بعد میں صلح کر لیتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے ایسے الزامات لگانے کا۔ بڑی خوبصورت بات ایک شخص نے کی کہ جب آپ کوئی چیز ختم کرنا چاہیں تو پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے وہ شروع کیوں کی تھی۔ تو اگر آپ شادی آپ نے کی ہے تو شادی ختم کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ پھر میں نے یہ شادی اس شوق کے ساتھ یہ سہرے پہن کر کیوں کی تھی۔ تو انشاءاللہ معاملات کو اگر تھوڑا سا ٹائم اور سپیس دیا جائے تو معاملات حل ہوتے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ دا ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ اس کے سٹرینڈز ہوتے ہیں اور سٹرینڈز ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا ڈی این اے سیم ہو سکے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے جیسا تخلیق کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ فار یور فیڈ بیک۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔